ہمارا جو فراش ہے جو چائے بناتا ہے ٹی بوائے، اس کا والد فوت ہو گیا ہے۔ کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، اس کو تسلی دی، اس کا ٹکٹ کا بندوبست کیا جائے، یہ شخص اپنے والد کے جنازے میں شرکت کرے گا۔ یہ رقم ملا کے تقریباً 10,000 ریال بن گئی۔ اب وہ جو نیپالی ہندو تھا، اس نے جب یہ سلوک دیکھا اپنے ادارے کا کہ ایک عام سا ٹی بوائے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، اب کہاں کتنے مدیر ہیں جو کہ اپنے موظفین کو، چھوٹے موظفین کو اپنے گلے لگاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کے قصے کے راوی ہمارے دوست، بڑے پیارے ساتھی ہیں، عبداللہ المخیلت، ابو عبدالعزیز۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ان کے حوالے سے کئی دفعہ بتایا ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ وہ اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اتصالات ٹیلی فون کی کمپنی ہے، کہتے ہیں کہ میں اس میں مدیر تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں دفتر میں آیا تو جس وقت دفتر میں پہنچا تو پتہ چلا کہ ہمارا جو فراش ہے جو چائے بناتا ہے ٹی بوائے، اس کا والد فوت ہو گیا ہے اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے 2-4 ساتھیوں کو ساتھ لیا، عملے کو ساتھ لیا اور اس کے گھر چلے گئے۔ اب وہ بڑا حیران کہ میرا مدیر آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں گیا تو آف کورس جس کا باپ فوت ہوا وہ رو رہا تھا۔ کہتے ہیں یہ صبح تقریباً 8:30-9 بجے کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، اس کو تسلی دی، اس کو سہارا دیا، پوچھا کیسے تمہارا والد فوت ہوا، کیا ہوا تمہارے والد کو؟ اس نے کہا کہ باس میرا والد بڑا اچھا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، گھر سے باہر نکلا اور سڑک کراس کر رہا تھا، ادھر سے گاڑی تیز آئی، اس نے آ کے ہٹ کیا اور میرے والد کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے تھوڑی دیر کے بعد مجھے اطلاع مل گئی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنے ساتھ، میرا عملہ میرے ساتھ تھا، کہتا ہے میں نے اسی وقت آرڈر جاری کیا، میں نے کہا کہ آج اس شخص نے ہندوستان واپس جانا ہے اور اس کی دخول خروج کا بندوبست کیا جائے، اس کا ٹکٹ کا بندوبست کیا جائے، اگر سیٹ نہیں ملتی ہے درجہ اولا کے اندر فرسٹ کلاس میں اس کو سفر کروایا جائے، لیکن یہ شخص اپنے والد کے جنازے میں شرکت کرے گا۔ کہتے ہیں ظاہر بات ہے میں مدیر عام تھا، میرا عملہ میرے ساتھ تھا، اسی وقت انہوں نے عملہ شروع کر دیا اور اب تو کوئی مشکل بھی نہیں رہا، یہ چند منٹوں کی بات ہوتی ہے دخول خروج لگنا۔ لو جی، پتہ لگا کہ تقریباً 2-2:30 بجے اس کی فلائٹ ہے انڈیا جانے کے لیے۔ کہتے ہیں الحمدللہ اتنے وقت تک اس کو میں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے دیے، کچھ ادارے سے لیے اور کچھ جو ہمارا عملہ تھا انہوں نے پیسے اکٹھے کیے اور یہ رقم ملا کے تقریباً 10,000 ریال بن گئی۔ کہتے جانے سے پہلے میں اس کے پاس گیا یا وہ میرے پاس آ گیا، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 10,000 ریال دیا، اس کے والد کے لیے دعائیں مغفرت کی اور اس کے لیے دعائیں، اور اس کو کہا کہ جاؤ اللہ تیرا بھلا کرے۔ لو جی ناظرین کرام، آپ ذرا تخیل کریں، ایک ٹی بوائے، اس کے ساتھ یہ حسن سلوک، اس کے ساتھ یہ محبت، کہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک فلم بنی سعودی عرب کے خلاف، دا گوٹ لائف، میں اس بات کا شاہد ہوں، مجھے 45 سال ہو گئے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ کسی معاشرے کے اندر برے لوگ نہیں ہوتے، ہر معاشرے کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے اکثریت جو دیکھا ہے الحمدللہ، بدو لوگ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو دور کے رہنے والے تھے، دیہاتوں کے رہنے والے تھے، وہ ان کے اندر بھی یعنی سختی پائی جاتی تھی، مزاج کے اندر سختی تھی۔ لیکن میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو انہوں نے تو اپنی امت کو جو سبق دیا وہ رحم کا سبق دیا۔ تو سچی بات ہے، وہ جو فلم میں نے بھی دیکھی ہے، کنڈیم کرتا ہوں، پوری تو نہیں دیکھ سکا، لیکن حقیقت بات جو ہے وہ حقائق اور سعودی عرب کی دشمنی کے اندر وہ فلم بنائی گئی تاکہ سعودی عرب کو جو ہے معاذ اللہ کنڈیم کیا جائے۔ نہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں 45 سال ہو گئے عزیزوں مجھے سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے، واللہ بہترین معاشرہ، بہترین اخلاق والے۔ آپ کو یہ جان کے خوشی بھی ہوگی، تعجب بھی ہوگا، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوتا ہوں
اور سعودی میرے ساتھ کو داخل ہوتا ہے وہ جلدی سے آگے بڑھ کے دروازے کو کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے. ذرا سا ان کو پتہ چل جائے کہ میں آ گیا ہوں تو فرنٹ جو امام کے پیچھے جو جگہ ہوتی ہے وہ میرے لیے خالی کر دیتے ہیں. میں کیوں نہ کہوں کہ یہ معاشرہ جو ہے بڑا اچھا ہے. ناظرین اکرام، یہ شخص جو ہندوستان اپنے والد کے جنازے میں شریک ہوا، وہ کہتا ہے کہ جب مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد جب وہ واپس آیا، کہنے لگا کہ آپ کا یہ اقدام کہ فوری طور پر میری ٹکٹ کا بندوبست کرنا، خروج دخول اور 10,000 ریال کی خطیر رقم، کہتا ہے کہ جس وقت میں اپنے رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ وہ تعجب کرتے تھے، اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی لوگ مہربان ہوتے ہیں، ایسے بھی باس جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اب اگلی بات سننے والی ہے. کہتا ہے کہ ہمارے دفتر میں ایک نیپالی تھا. اب نیپالی وہ ہندو تھا، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نیپال جو ہے یہ دنیا کے ایک ایسا ملک ہے جو ہندوازم کے نام پر بنا ہے. سب سے زیادہ پیور ہندو حکومت ہے وہاں پر. سخت متعصب ہے، لیکن الحمدللہ وہاں پر بھی مسلمان ہیں. آپ کو خوشی بھی ہوگی اور میں آپ کو تشجیع بھی دوں گا. میرے تعلقات ہیں نیپال سے، میرے پاس وفد آتے رہتے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں. الحمدللہ وہاں پہ مدارس کام کر رہے ہیں، تحفیظ القرآن کے مدارس کام کر رہے ہیں. مسلمان جو ہیں وہاں پر الحمدللہ کھٹمنڈو کے اندر وللہ الحمد مساجد موجود ہیں، کام ہو رہا ہے. یہ نہ سمجھے کہ جہاں پر کام ہی نہیں ہو رہا ہے، مت سمجھے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بندے پیدا کرتا ہے. اور میں حقیقت بات میں آپ کو بھی کہوں گا، نیپالی لوگ جو ہے بڑے مظلوم ہیں مسلمان وہاں پر. خیر، اب وہ جو نیپالی ہندو تھا، اس نے جب یہ سلوک دیکھا اپنے ادارے کا کہ ایک عام سا ٹی بوائے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، اس کا والد فوت ہوا ہے. اب کہاں کتنے مدیر ہیں جو کہ اپنے موظفین کو، چھوٹے موظفین کو اپنے گلے لگاتے ہیں. لیکن نہیں عزیزو، الحمدللہ اس دنیا کے اندر بھی خیر باقی ہے. لو جی ناظرین کرام، اس گفتگو کا جو سب سے کہتے ہیں کلائمیکس، وہ پتہ کیا ہے؟ اس ہندو نیپالی نے جس وقت دیکھا کہ مسلمانوں کا یہ اخلاق ہے، یہ ان کا اعلیٰ اخلاق ہے، تو اس نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا. اب دیکھیے، مجرد اس کا گلے لگانا، اس کو جا کے اس کی والد کی جا کے تعزیت کرنا، پھر اس کا دخول خروج کا حکم دینا، پھر اس کا یہ کہنا کہ اگر سیٹ نہیں ملتی تو فرسٹ کلاس کی سیٹ بھی اس کو دی جائے، 10,000 ریال کا جمع کرنا، فوری طور پر اس کو بھجوانا. یہ وہ چیزیں ہیں، میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ انما المسلمون اخوہ. مسلمان جو ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ لوگ جو اس بلد توحید کے خلاف ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. وہ آ کے حقائق تو دیکھیں یہاں پہ ہے کیا. واللہ ساتھیو، یہ ملک آج بھی اتنی برکت والا ہے، اتنی برکت والا ہے، اتنی خیر اس ملک کے اندر. اللہ رب العزت اس کے حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو عزت اور آبرو عطا فرمائے.